الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی اخیہ وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ وَأَخِيهِ هَارُونَ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً صلوات قابل قدر مؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں شب ضربت مولا کائنات علیہ السلام کی مجلس عزا کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے علی اور کعبہ۔ کل میں نے 4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ مولا کائنات کے ولادت کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج میں علی اور کعبہ کے عنوان پر تقریباً 35-40 منٹ کی گفتگو کروں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی ہارون پر کہ تم دونوں بھائی مل کر ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتاً، کہ تم دونوں بھائی مل کر مصر میں ایجپٹ میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، شیلٹر دو اپنی قوم کو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو تم قبلہ بنا لو۔ فخر الدین رازی نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے موسیٰ کے گھر کو اس لیے بنی اسرائیل کا قبلہ بنایا کہ وہاں ان کے جانشین اور بھائی ہارون پیدا ہوئے تھے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا کہ جہاں کلیم اللہ کا جانشین پیدا ہو، اگر وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے تو جس خانہ کعبہ میں علی پیدا ہو وہ امت محمدیہ کا قبلہ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اے فرشتوں میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، اس سے پہلے تم سجدہ نہ کرنا، کیونکہ پتلا بنا ہوا ہے مٹی کا، سجدہ مٹی کا نہیں ہوتا، سجدہ نسبت کا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مٹی اگر سخت ہو جائے
تو پتھر بن جاتی ہے، تو پتھروں سے تو روکا ہے سجدے کو، لہذا پتھروں کی طرف تھوڑی سجدہ کرایا جائے گا۔ جو کعبہ پتھروں کا بنا ہے اس کی طرف نہیں ہوگا سجدہ، سجدہ ہوگا نسبت الہی کی طرف۔ اب یہی بات سمجھنے کے قابل ہے، اس وقت تک آدم کی طرف فرشتوں کا رخ نہ کرایا جب تک اپنی روح نہ ڈال دی، اور اس تک قبلہ کعبہ کو نہ بنایا جب تک علی پیدا نہ ہو گئے۔ ایک غلط فہمی آج دور کر لیجئے کہ ہمارے مولا علی کو کوئی فضیلت نہیں ملی کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اگر مولا علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو بھی علی تھے۔ یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ ہمارے مولا کوئی محتاج ہے اپنے فضائل کے لیے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوں تبھی وہ علی ہے۔ ان کے بڑے بھائی، ان کے خسر معظم، ان کے مرشد نبی مرسل اعظم جو کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، کیا ان کا گریڈ کم ہو گیا ہے؟ کیا ان کا درجہ کم ہو گیا ہے؟ تو پھر وجہ کیا تھی مولا علی کو کعبے میں پیدا کرانے کی؟ اب ذرا وجہ سن لیجئے۔ حضور کا تعارف یوں کرایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے سراج منیر بنا کر۔ اے میرے حبیب، آپ ہیں چمکانے والا چراغ۔ منیر کہتے ہیں چمکانے والے کو، منور کہتے ہیں چمکنے والے کو۔ منور ہوتی ہے امت، منیر ہوتا ہے نبی۔ منور وہ ہوتا ہے جو محتاج نور ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے جو بھیک دے نور کی۔ تو حضور سے کہا کہ آپ ہیں منیر اور آپ ہیں سراج۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو۔ ہمارے جو اہل زبان ہیں اردو والے، ان کے ہاں چراغ بیٹے پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کا اب بیٹا تو ہے کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے حبیب کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہونا ہوتا تو مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں تھا، کہ جب میں نہیں ہوں تو پھر اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا تو اللہ کا نہیں ہے، مگر محمد مصطفیٰ اللہ کے چراغ ضرور ہیں۔ اب ایک بات سمجھیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مورخوں نے لکھا کہ ولد محمد فی حجرت عمران، حضور پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں۔ اب اللہ نے احسان اتارا ہے، اے ابو طالب اگر ہمارا چراغ جلا تھا تمہارے گھر میں، اب تمہارا چراغ جلے گا ہمارے گھر میں۔ ایک کامن سینس کی اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ آج کل ہمارے ہاں بھی کافی مشکل ہو رہی ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی، اور میں ان بزرگوں کو، ان بہن بھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انکریج کرتا ہوں کہ جو ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ آپس میں رشتے، ہماری قوم میں آپس میں رشتے ہوں، ہمیں محتاج اغیار نہ ہونا پڑے۔ رشتے میں کفو کی ایک شرط ہے، کفو دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ نسل اچھی دیکھی جاتی ہے، کردار دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں صرف ڈاکٹر دیکھا جاتا ہے، اسلام میں باقاعدہ کردار بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ فزیشین ہونا چاہیے، یعنی مال زیادہ ہونا چاہیے رشتے کے لیے۔ اسلام میں یہ ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے، مال کم ہو مال ہو۔ کریکٹر کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار ہے تقوی کا۔ بہرحال یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر دلہن بڑے گھر کی ہو تو دولہا بھی بڑے گھر سے ہونا چاہیے تاکہ کفو ہو سکے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کی ذات نے مولا علی کو کعبے میں پیدا کیوں کرایا۔ اس لیے کہ اگر کائنات یہ کہے کہ دلہن رحمت للعالمین کے گھر کی ہے تو ہم یہ کہہ سکے دولہا رب العالمین کے گھر کا۔ علی اور
काबा के उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए अब बिल्कुल आसानी हो जाएगी, इसलिए कि माशाअल्लाह मजमा मुतवज्जे है और मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में निकात अर्ज कर दूं। जरा मुलाजा फरमाइए, इस पर सबका इत्तेफाक है, यानी शिया भी और सुन्नी भी, दोनों मकातब फिक्र का, मुसलमानों का बल्कि नॉन मुस्लिम्स का भी इस पर तो इत्तेफाक है कि सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के कोई भी काबे में पैदा नहीं हुआ। एक बात और जो मुझे समझ में आती है कि मौला अली काबे में क्यों पैदा हुए, इसलिए कि आज आप जाएं, ये हुकूमत है सऊदी अरब वालों की, बड़ी बड़ी आयतें लिखी होती है, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक है नजिस, कुरान में है नजस और हम कहते हैं उसको नजिस, ये गलतफहमी ना हो जाए। एक साहब ने एक दफ़ा मुझे कहा कि हुजूर ज़रा कुरान के नुस्खे में ज़ेर लगा दीजिए, गलती हो गई है। ये गलती नहीं है भाई, ज़रा आप अपने लेवल बुलंद करें। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत। एक साहब मुझसे कहने लगे कि देखिए कुरान में भी हज्जुल बैत नहीं बल्कि हिज्जुल बैत है। मैंने कहा लगता यही है कि आप अल्लाह से भी अपने आप को बड़ा आलिम समझते हैं। वो हिज है, हज है, हिज लुगत बनी हिजाज नहीं, लुगत बनी नजद है, इसलिए हिज है। तो इस तरीके से ये समझने की ज़रूरत है। इसी इशू को समझाने के लिए मैं ज़रा अर्ज़ कर दूंगा कि कुरान मजीद में जो ज़ाती तौर पर लोग तफसीर बिर्राय करते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। अभी एक जगह इत्तेफाक से मैं होके आ रहा हूं, तो वहां पर भी तफसीर बिर्राय हो रही थी। तो तफसीर बिर्राय मत कीजिए, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो मौला अली की विलादत का एहतमाम हुआ खाना काबा के अंदर, उसकी एक वजह मुझे समझ में ये आती है कि आए ततहीर ने आना है मदीने में, मौला अली आए हैं मक्के में, ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि आले मोहम्मद अपनी तहारत के लिए आयतों के मोहताज नहीं है, आयतें अपनी फजीलतों के लिए इनके ग्रेव्स की मोहताज है। यानी आयत आए ना आए ये पाक है, ये तय्यबो ताहिर है, बल्कि इसी का सबूत दिया था हुजूर ने जब सबके दरवाजे मस्जिद नबवी से बंद करवा दिए गए, इल्ला बाबु अली व फातिमा, मगर अली और फातिमा का दरवाजा खुला रखा गया। तो दोस्तों ने पूछा कि लिमाजा सदत्ता अब्वाबना व फतहता अब्बाब अली, आपने हमारे दरवाजे तो बंद करा दिए और अली का दरवाजा खुला रखा। अल्लाह के रसूल ने कहा फवल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मा सद्दतु अब्वाबकुम, न मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद किए हैं, व मा फतहतु बाबा अली, न मैंने अली का दरवाजा खुला रखा है, वलाकिन अल्लाह सद्दद अब्वाबकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दरवाजे बंद किए, व फतह बाबा अली, और अल्लाह ने अली का दरवाजा खुला रखा। उन्होंने पूछा कि डिफरेंस क्या है, तो कहा तुम पर वो हालतें तारी होती है कि तुम्हें खुदा से दूर होना पड़ता है, अली पे कभी ऐसी हालत नहीं आती कि वो खाना है खुदा से दूर। पर इत्तेफाक है सबका कि मौला कायनात खाना काबा में पैदा हुए। अब मैं आज आपकी खिदमत में कुछ अछूते निकात पेश करना चाह रहा हूं, बल्कि सारी मजालिस में इंशाअल्लाह, जाहिर है कि यहाँ पर अयाम अज़ा में हाज़िरी का मौका बहुत कम मिलता है, कम से कम जो रिसर्च वर्क है आज आपकी खिदमत में उसे शुरू कर दिया जाए। तो आइए सुन लीजिए, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो दो खुतबे हैं हजरत फातिमा बिनते असद के, दो खुतबे हैं हजरत अबू तालिब के, दो खुतबे हैं हुजूर अकरम के। ये 6 खुतबे सुनाने हैं जल्दी जल्दी, मगर आप तवज्जो करते जाएं तो 6 के 6 मैं आज खत्म कर दूं बाकी मांदा वक्त के अंदर। जब हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा करीबे मुस्तजार आई, काबा के करीब आई, तो काबा की दीवार पर हाथ रख के बीबी ने ये खुतबा कहा, अल्लाहुम्मा या रब्बे
انی مؤمنۃ بک، بار الہا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. یہ نہیں کہا لاتی ہوں، لاتی ہے مومنین کی مائیں، رکھتی ہے امیر المومنین کی مائیں. وَبِكُلِّ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَ وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَ، میں ہر اس نبی پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جسے تو نے بھیجا ہے، میرا ہر اس کتاب پہ بھی ایمان ہے جو تو نے نازل کی ہے. اور پھر کہا مصدقتم بکلامک، میں تیرے کلام کی تصدیق کنندہ ہوں. اس کی جب میں نے ٹرانسلیشن دیکھی تو ویریفائر ہوں، میں تیرے کلام کی ویریفائر ہوں. وبکلام جدی الخلیل الذی بنا بیتک العتیق، اور اپنے جد خلیل کی کلام کی بھی ویریفائر ہوں. ویریفائر کا سمپل ترجمہ ہے نوٹرائز کرنا. یہ نوٹرائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ دستخط جعلی نہ ہو، ڈاکومنٹیشن جعلی نہ ہو. علی کی ماں کے علم کا اسٹیٹس دیکھیں جو کلام خدا کو بھی نوٹرائز کر رہی ہے، کلام ابراہیم کو بھی نوٹرائز کر رہی ہے. اللہم انی اسألک بانبیائک المرسلین وملائکتک المقربین وبحق ھذا الجنین بین آشائی فی آشائی. بار الہا تجھے واسطہ ہے رسولوں کا، تجھے واسطہ ہے قریبی فرشتوں کا، اور تجھے واسطہ ہے میرے شکم کے بچے کا. یسر لی ولادتی، میرے لیے اس بچے کی ولادت کو آسان کر. تو آج یاد رکھنا علی صرف امت کے ہی حل حال مشکلات نہیں، قبل از ولادت اپنی ماں کے بھی حل حال مشکلات. یہ پہلا خطبہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا. اب دوسرا خطبہ سنیں. بی بی جب باہر آئی بچے کو لینے کے بعد 3 دن کے بعد تو پبلک کے سامنے خطبہ پڑھا. معاشر الناس ان اللہ اختارنی، ان اللہ فضلنی علی المختارات من مضى قبلی. اے لوگو، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے مجھے افضل قرار دیا ہے ان ساری عورتوں پر جو مجھ سے قبل گزر چکی ہیں. احتیاط دیکھیں علی کی ماں کی، کیونکہ سیدۃ نساء العالمین ان سے بھی افضل ہے، لہذا کہا جو گزر چکی ہے ان سب پہ میں افضل ہوں. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ جتنی عورتیں اب تک گزر چکی ہیں، جتنی برگزیدہ عورتیں ہیں، میں سب کے سب پہ افضل ہوں، اور اللہ نے مجھے سب پہ افضل بنایا. پھر فرمایا واختار اللہ آسیہ بنت مزاحم، واختار اللہ آسیہ، اللہ نے زن فرعون آسیہ کو چنا اس لیے کہ حین عبد اللہ فی المکان الذی لا یحب ان یعبد اللہ، اس لیے کہ بی بی نے اضطرارن مجبوراً اس جگہ عبادت کی جہاں کا مالک نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی عبادت ہو. وعبدت اللہ فی بیت عمران اختیاراً، اور میں اس لیے افضل ہوں، میں نے ابو طالب کے گھر میں اللہ کی عبادت اختیاراً کی ہے. یہ بات بتاتی ہے اگر ابو طالب مومن نہ ہوتے تو بی بی وہاں بھی مجبوراً عبادت کرتی. میں نے وہاں عبادت کی ہے اختیاراً. واختار مریم ابنت عمران، اللہ نے مریم بنت عمران کو چنا. حین یسر اللہ الولادہ، جب اللہ نے ان کی ولادت کے لیے، عیسیٰ کی ولادت کے لیے آسان قرار دیا. حین حزت النخلۃ الجزع، جزع النخلۃ، جب بی بی نے تنا ہلایا تھا کھجور کا اور وہاں سے
رزق آیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا۔ بی بی آج تک تو ہم دیتے تھے کھانے، اب کیونکہ عیسیٰ پیدا ہو گئے لہذا تم تنا ہلاؤ گی تو تمہیں ملے گا۔ بی بی فرماتی ہیں وفضلنی اللہ، اللہ نے مجھے فضیلت دی علیہا وعلی من مضی من قبلی، مریم پہ بھی ساری پہلی عورتوں پہ بھی۔ کیوں؟ ہین ولدت فی الکعبۃ وبقیت فی ثلاثۃ ایام، اس لیے کہ میں نے علی کو جنابی کعبہ میں ہے 3 دن تک رہی بھی ہوں، آکلتن من اسمار الجنت وارزاقہا۔ علی کی ولادت کے بعد نہ تو پھل رکے نہ کھانا رکا۔ فرق سے یہ 2 خطبے مکمل ہو گئے جناب فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ کے۔ اب اللہ کی ذات سے پوچھا مریم نے بار الہ بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد تو مجھے ایلیویٹ ہو جانا چاہیے تھا، میرا درجہ بڑھ جانا چاہیے تھا، اب تک تو کھانے دے رہا تھا، اب کھانے رک کیوں گئے؟ اللہ نے آواز دی جب تک شکم میں تھے عیسیٰ، اے مریم تمہاری ایبسولوٹ محبت تھی ہمارے ساتھ، اب کیونکہ محبت بٹ گئی ہے لہذا اب کھانا وہاں سے نہیں آئے گا، اب لیبر کرنی پڑے گی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی روش تو بدلتی نہیں، یہ تو میں مانتا نہیں ہوں۔ علی کی ولادت کے بعد فاطمہ بنت اسد کی محبت علی سے نہ ہو تو عیسیٰ کے لیے کھانے رک گئے، علی کے لیے کھانے آنا شروع ہو گئے۔ سمجھانا یہی ہے علی کی محبت خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت علی کی محبت ہے۔ علی اور کعبہ کے عنوان پر اب خطبہ سنیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ پہلے تو اشعار کی صورت میں سن لیجئے، جب علی پیدا ہو گئے تو حضرت ابو طالب نے رخ کیا اپنا عرش کی طرف اور کہا یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی امرک المقضی ماذا ترا فی اسم ذی الصبی۔ بار الہ، اے وہ میرے رب جو سورج کو روشنی دیتا ہے، اے وہ میرے رب کہ جو چاند کو روشنی دیتا ہے، اگر بت پرست ہوتا تو حبل سے نام مانگتا، یہ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب، اے چاند کو روشنی دینے والے میرے رب، تیرے گھر میں میرا بیٹا آیا ہے، تو اپنا حکم بتا میں اس کا نام کیا رکھوں؟ ہمیشہ بڑے سے نام پوچھا جاتا ہے نا۔ ابو طالب کے خاندان میں بڑا ہے اللہ، بشر پر ترجیح دی ہے خالق کو کہ آیا ہے خالق کے گھر میں تو نام بھی خالق رکھے۔ ادھر سے آواز آئی قدرت کی، اسے 30 لوگوں نے سنا، جو آئی ہے آواز اسے 30 لوگوں نے سنا، حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ان میں شامل ہے۔ ادھر سے آواز آئی خصصتما للولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی۔ اے فاطمہ بنت اسد اور اے ابو طالب، ہم نے تم دونوں کو خاص کیا ہے ایک ذکی بیٹے سے جس کی نسل قیامت تک چلے گی۔ تمہارا بیٹا ہم پہ راضی، ہم تمہارے بیٹے پہ راضی۔ ابو طالب تم نے پوچھا تمہارے بیٹے کا نام کیا رکھے تو آیا علی کی طرف سے ہے، اس کا نام بھی علی رکھ دو۔ علی کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی علی ہے۔ تو ایک بات اور طے ہو گئی، یہ اعزاز تو اللہ نے اپنے حضور کو نہ دیا جو مولا علی کو دیا۔ علی کو اپنا نام کیوں دیا؟ اس کی 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ جانتا تھا مولا علی کی دشمنی ہوگی زیادہ، تو جو مولا علی کو برا بھلا کہیں ڈائریکٹ وہ مجھ پہ بات آئے۔ کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں نا؟ اور جو مولا علی سے خوش ہوں گویا مجھ پہ خوش ہوں، کیونکہ میرا نام، اپنا نام میں نے دے دیا ہے علی کو۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے،
یہ ہمارے اہل زبان سمجھیں گے. ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں, ہم جو محمل بناتے ہیں تو شین سے بناتے ہیں, افطاری شفتاری مثلا, مائک شائک, یہ ہم مولوی شولوی یہ ہم کہتے ہیں. جو ہمارے اہل زبان ہیں وہ کہتے ہیں پانی وانی, روٹی ووٹی. تو ان کے یہاں محمل بنتا ہے واو سے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی کو اللہ نے اپنا نام اس لیے دیا کہ اگر غصے میں آ کے کوئی محمل بھی بنانا چاہے تو ولی ہی تو بنے گا. مولانا فرما رہے ہیں تو ماشاءاللہ مجلس میں برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے. ایک ہمارے امام اہل سنت بیٹھے تھے مجلس میں 2-4 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی اور مثال بھی دے. تو میں نے کہا سارا لوڈ مجھ پہ نہ ڈالے, کچھ آپ بھی ہوم ورک کریں. میں نے علی کا بتا دیا ہے, آپ صحابی کا بتا دیجیے تو خود بخود مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. تو یہ واو سے بنتا ہے محمل, تاکہ کوئی محمل بھی بنانا چاہے تو ولی ہی تو بنائے گا. غصے میں آ کے بھی علی کو کہے گا تو ولی کہے گا. تو یہ مولا علی کی ولادت کے بعد نام کا مسئلہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. اب آ جائیے دوسرا خطبہ, یہ تو ہو گئی نظم. اب آ جائیے نثر. مورخ نے لکھا وَأَذَّنَ ابو طالب اذانا جامعا لما ولد علی. جب علی پیدا ہوئے تو ابو طالب نے تاریخ کی سب سے پہلی اذان کعبے کے اندر کہی, رکن یمانی کے سامنے لٹایا اپنے بیٹے کو اور پہلی اذان کہی. اب میں ان احمقوں کو کیسے سمجھاؤں جو کہتے ہیں کہ بلال مسلمان ہے, جس نے اعلان رسالت کے بعد اذان کہی ہے وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس نے اعلان رسالت سے پہلے اذان کہی. اذان کہی ابو طالب نے, اذان جامع. اذان کہتے ہیں اناؤنسمنٹ کو. یہ جو آپ اذان کہتے ہیں اس کا مطلب اناؤنسمنٹ ہے کہ لوگ سن لیں. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آ جائیں. حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آ جائیں. حی علی خیر العمل, جلدی جلدی آ جائے خیر العمل کی طرف. یہ اناؤنسمنٹ ہے. اناؤنسمنٹ کیا, اذان کہی. کعبے میں کھڑے ہو کر کیا اذان کہی؟ کہا کہ معاشر الناس, اے لوگوں کے گروہ, حلموا الی ولیمۃ ولدی علی, آؤ میرے بیٹے کے عقیقے کی طرف آؤ. کوئی سمجھے ذرا, عقیقہ. عقیقہ کیا اور کتنا کیا؟ وَنَحَرَ. توجہ رہے, مورخ نے لکھا وَنَحَرَ ثَلَاثُمِائَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَأَلْفُ رَأْسٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے عقیقے میں 300 اونٹ نہر کی اور 1000 گائے بھیڑ بکری ذبح کی. میں حیران ہوں جو آج 1434 ہجری میں ایک بکرا ذبح کر لے اپنے بیٹے کے عقیقے کے لیے, وہ مسلمان ہے. اور جس نے 1300 سر کاٹا ہے, کیونکہ 13 کو ہے نا ولادت, اس مناسبت سے 1300, 300 اونٹ اور 1000 جانور کیٹلز. اور اس کے بعد کہا آؤ الی ولیمۃ ولدی علی. وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. اب حضرت علی کو رکھا, بچپن ہے مولا کا ظاہر ہے, 7 دن کے وہاں پر رکن یمانی کے پاس, اور کہا کہ جو بھی تم میں سے کھانا کھانا چاہتا ہے, کھانا ہو گیا تیار جوار کعبہ میں, جو بھی کھانا کھانا چاہے اس کی شرط یہ ہے فطوف البیت سبعا وسلموا ولدی علی فإن اللہ شرفہ. شرط یہ ہے کہ کھانا ملے گا بعد میں, کعبے کے 7 چکر لگاؤ پہلے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب علی اور کعبہ سمجھیے گا. پہلے لگاؤ 7 چکر کعبے کے, اور اس کے بعد سلام کرو میرے بیٹے علی کو. آج حاجی کسی مسلک کا ہو, جب وہ رکن یمانی پہ آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سلام آج بھی کرتا ہے.
تو اب آج یہ سمجھ آ گئی بات کہ یہ جو طواف ہے جسے کر کے آج مسلمان حاجی کہلاتا ہے، یہ دیا ہوا مولا علی کے بابا کا ہے۔ یہ ٹریننگ تو مولا علی کے بابا نے دی ہے کہ 7 چکر لگاؤ، علی کا سلام کرو، پھر کھانا ملے گا۔ اب آخری 2 خطبے، وقت کے دامن میں اتنا ہی تناؤ ہے اور اتنا ہی میں عرض کر سکتا ہوں آج کی حد تک۔ تو ایک تو چھوٹا سا خطبہ سن لیجیے، ایک تھوڑا سا زیادہ طویل ہے، انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر دونوں کے دونوں ختم ہو جائیں گے۔ پہلے چھوٹا خطبہ سنیں، پھر کل انشاءاللہ اور آگے گفتگو بڑھے گی۔ ویسے تو مولا علی کے جو خطبے ہیں وہ بھی تو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب عرض کروں گا کہ مولا علی نے سورۃ المومنون پڑھی، مولا علی نے حضور سے جو گفتگو کی، مولا علی نے جو دیگر چیزیں پڑھی وہ ابھی دوسرے خطبے میں آ جائیں گی، مگر ایک بات یہاں طے ہو جائے، مختصر ترین خطبہ نبی کا یہ ہے کہ جب نبی اندر آئے تو چچی اماں نے شکایت کی کہ آپ کا بھائی نہ تو آنکھ کھولتا ہے نہ کچھ کھاتا پیتا ہے۔ تو کہا کہ چچی اماں جب میں آیا ہوں آنکھ کھولی ہے کہ نہیں؟ کہا آپ آئے تو آنکھ کھولی ہے۔ کہا پہلے سامنے تھے بت، یہ ہے بت شکن۔ کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں آپ؟ تو یہ ادھر کیوں دیکھتا؟ بھئی ایک اصول ہے اسلام کا، سن لیجیے آج تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی سن لیں بہنیں، کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہندو کا بچہ ہو، سکھ کا ہو، یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، مومن کا ہو، منافق کا ہو، مشرک کا ہو، کافر کا ہو، مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، جب تک بالغ نہ ہو وہ مسلمان ہے۔ بلوغ کے بعد حکم تو آئے گا نا، وہ تو بالکل وائٹ سلیٹ ہے، جو چاہے آپ اس پہ لکھ دیں۔ اس لیے تو تربیت اولاد کا حکم ہے۔ جو وقت ہماری قوم، ہمارے بھائی بہن سوشیالوجی میں برباد کر دیتے ہیں، وہ معصوم بچوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت وہ سلیٹ ہے بالکل پلین، جو لکھیں گے وہ نقش ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اہل پنجاب کہتے ہیں کورا لٹھا، کورے لٹھے پہ جو اسٹیمپ لگا دیں لگ جائے گی۔ میری کالی ابا پہ آپ اسٹیمپ لگائیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جب ان کے کردار کالے نہیں ہوئے اس وقت محمد و آل محمد کی اسٹیمپ لگائیے۔ تو یہ ضرورت ہے اس امر کی سمجھانے کی بھی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو اس کے بارے میں یہ کوشچنر کیا ہے کہ کب اسلام لائے، کب اسلام نہ لائے تھے کہ کب اسلام لائے۔ جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا رسول نے علی کو، علی نے نظر کی پہلی رسول پر اور سلام کیا رسول پر، لہذا علی والے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں گے۔ جو علی کے دشمن ہیں ان کے ہاں سلام جائز نہیں ہوتا۔ یہ علی والوں کا کمال ہے کہ حضور پہ سلام کرتے ہیں۔ پہلا سلام علی نے کیا ہے، حضور کو دیکھ کر حضور کو اتنا جلال آیا، مختصر ترین جامع ترین خطبہ ارشاد فرمایا، علی کو گھور کے دیکھا اور فرمایا خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، تو نے مجھے خاص کیا اپنی پہلی نگاہ سے، اس کے عوض میں نے اپنا سارا علم تیرے سینے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ آخری خطبہ علی اور کعبہ کے ذیل میں آخری خطبہ حضور لے کے نکلے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب یہ علی آئے تھے تو آپ نے ان سے کیا بات کی؟ اب سنیں حضور نے کیا کہا، توجہ ہے یا بس کر دوں یہیں پہ؟ فوالذی نفس محمد بیدہ ابتدأ بالصحف التي انزلها على آدم وقال بها ابنہ شیس۔ میرا بیٹا جب میرے ہاتھوں پہ، میرا بھائی جب میرے ہاتھوں پہ آیا تو میرے بھائی نے ابتدا کی اور آدم کے وہ صحیفے پڑھے جو اللہ نے نازل کیے تھے آدم پر، اور پڑھے تھے ان کے بیٹے شیس نے۔ علی کا علم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تیسرے روز علی نے دست پیغمبر پر آدم کے صحیفے پڑھے۔ نبی کہتے ہیں لو حضر شیس، اگر شیس
یہ منظر دیکھتے لا اقر انہ احفظ بہا منہ، تو وہ اقرار کرتے کہ علی کو آدم کے صحیفے مجھ سے زیادہ یاد ہے۔ کوئی سن رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ثم تلا صحف نوح، پھر میرے بھائی نے نوح کے صحیفے پڑھے۔ ثم صحف ابراہیم، پھر ابراہیم کے صحیفے پڑھے۔ ثم قرأ التوراۃ موسیٰ، پھر موسیٰ کی تورات پڑھی۔ لو حضر موسیٰ لاقر انہ احفظ بہا منہ، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ اقرار کرتے علی کو تورات مجھ سے زیادہ یاد ہے۔ ثم قرأ زبور داؤد، پھر میرے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ داؤد کی زبور کو پڑھا۔ لو حضر داؤد، اگر داؤد زندہ ہوتے لاقر انہ احفظ بہا منہ، تو وہ بھی اقرار کرتے علی کو زبور مجھ داؤد سے زیادہ یاد ہے۔ ثم قرأ انجیل عیسیٰ، پھر میرے بھائی نے میرے ہاتھوں پر عیسیٰ کی انجیل پڑھی۔ لو حضر، اگر عیسیٰ حاضر ہوتے لاقر انہ احفظ بہا منہ، وہ اقرار کرتے علی کو انجیل مجھ سے زیادہ یاد ہے۔ ثم قرأ القرآن من حرف الی حرف، پھر علی کو قرآن حرف بحرف پڑھتے ہوئے میں نے سنا۔ فوجدتہ کحفظی فی الساعۃ، وہ علی جس کو آدم کے صحیفے شیش سے زیادہ یاد تھے، وہ علی کہ جن کو نوح اور ابراہیم کے صحیفے نوح اور ابراہیم سے زیادہ یاد تھے، جنہیں تورات زبور انجیل ان پہ نازل ہوئی، جن نبیوں پہ ان سے زیادہ یاد تھی، جب میں نے قرآن سنا تو میں نے علی کو ویسا حافظ پایا جیسا میں تھا۔ سمجھ میں آئی، یا علی انت کعبۃ الناس والناس تذهب الى الکعبہ والکعبۃ لا تذهب الیہم، اے میرے بھائی علی آپ لوگوں کا کعبہ ہے، لوگ کعبے آتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ بس تقریر تمام ہو گئی آج کی، کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، مگر ایک جملہ جسے آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ایک جملہ وہ کہہ رہا کعبے کے متعلق یہ جملہ۔ ایک صاحب کا دور اقتدار تھا، حکومت تھی ان کی، وہ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، مولا علی بھی وہاں موجود تھے، ان کے پاس ایک شکایت نامہ آیا۔ ایک صاحب آئے جن کا چہرہ الٹا ہو چکا تھا، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ یا فلاں ابن فلاں، اے حاکم وقت، ضربنی علی، علی نے مجھے طواف کے دوران مارا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں چونٹی نہیں مار سکتے، انسیکٹ نہیں مار سکتے، پودا نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں علی نے مارا ہے، جو کوئی مستحب نہیں چھوڑتے، جن کے ہاں کوئی مکروہ ایگزسٹ نہیں کرتا، جن کے ہاں ترک اولا نہیں۔ علی بلوائے گئے جوار کعبہ میں۔ اب علی وہ مجاہد ہیں، کل انشاءاللہ پڑھوں گا، کل میں ساری تقریر کروں گا شجاعت علی پر، کل بتاؤں گا کہ علی وہ مجاہد ہے جس نے مار کے کبھی انکار نہیں کیا، مارا ہے تو مارا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ مولا علی نے کہا میں نے مارا ہے، کہا مولا آپ نے جوار کعبہ میں؟ سرکار نے وجہ بیان کی، ضرب تو ہوں، میں نے مارا ہے اسے، لأنہ کان ینظر حرم المسلمین، یہ ناموس کا گناہ کر رہا تھا، مسلمانوں کی عزت و ناموس پر نگاہ بد ڈال رہا تھا۔ ایک بات طے ہو گئی، بے غیرت کا مارنا کعبے کے پاس بھی جائز ہے، ہمارا مذہب غیرت کا مذہب ہے، ان بچوں کو غیرت سکھائیے، غیرت نہیں تو سمجھو دین نہیں۔ تو مارا، میں نے مارا کیونکہ یہ دیکھ رہا تھا ناموس مسلمین کو، میں نے مارا ہے۔
اب اسے سر جھکا لیا حاکم نے. ٹیڑھے چہرے والے نے پوچھا کہ میں تو آیا تھا آپ سے انصاف مانگنے, آپ نے اپنا سر جھکا لیا. تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کیس ہے ادھر کا اور میں قاضی ہوں ادھر کا. جملہ سنیں گے بس تقریر تمام ہو جائے گی. اس نے کہا برجستہ عین اللہ رات و ید اللہ ضربت, تجھے دیکھا تھا اللہ کی آنکھ نے, مارا ہے اللہ کے ہاتھ نے. مولا علی آخری رمضان میں کسی نہ کسی صاحبزادے یا صاحبزادی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تھے. یہ آج کا جو روزہ تھا مولا نے نماز جماعت کی ادائیگی کے بعد افطار کیا ہے ام کلثوم کے بیت الشرف میں. جب دو ڈشز بھی کیا تھی, دودھ اور نمک افطار کے لیے رکھا گیا, تو آپ نے فرمایا بیٹی تم نے اپنے بابا کو کبھی دو ڈشز ایک کھانے میں استعمال کرتا ہوا دیکھا؟ بی بی نمک اٹھانے لگی, کہا دودھ اٹھا لیجیے. افطار کیا. جب رات چھا گئی, قیام اللیل میں تہجد کی نماز کے بعد بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آج ہمارے بابا کی حالت بڑی عجیب تھی. پچھلے حصے میں رات کے بار بار آسمان دیکھتے اور کہتے ہاں یہی وہی رات ہے جس کا وعدہ بھائی رسول سے ہوا تھا. پھر کبھی فرماتے موت سے فرار نہیں, جانا تو ضرور ہے. پھر جب سحر ہونے لگی تو ہوتی ہوئی سحر سے کہا سحر گواہ رہنا, تجھے علی نے عمر بھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ میرا امام. جب نکلنے لگے نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے تو بطخوں نے دامن تھا, بطخوں نے ابا کا دامن تھا. بیویوں نے, بچیوں نے, بیٹیوں نے مولا کی ہٹانا چاہا تو فرماتے ہیں انہیں کچھ نہ کہو, یہ اپنے امام کو سلام آخر کر رہی ہے. اور پھر فرماتے ہیں اے میرے بچوں, اگر انہیں وقت پر کھانا پانی دے سکو, دانا پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھنا, ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا. میں کہوں گا مولا علی آپ کو جانوروں کی بھوک پیاس کا اتنا احساس تھا, ذرا کربلا میں آئیے, آپ کے اصغر کو ایک بوند پانی نہیں مل رہا. گھر سے نکلے, اجرکم علی اللہ, اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اللہ آپ کی ساری حاجتوں کو پورا کرے, عبادتیں قبول ہو. اللہ آج کے بانیان مجلس و افطار کو جزائے خیر دے, اور سب بانیان کو, حاضرین مجلس ماشاءاللہ حضار حاضرات بھرا ہوا ہے ادارہ, اللہ نام بنام سب کی حاجتیں آج پوری کر دے. مشکل کشا کے صدقے میں کوئی مشکل نہ رہے. بس تقریر ختم ہو رہی ہے, چلے مولا. گلدستہ اذان پر آج علی نے زندگی کی آخری اذان کہی. ایسے لگتا تھا کہ کوفہ کے در و دیوار علی کے ساتھ مل کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. پھر اپنے قاتل کو اٹھایا, کہا میں تیرے ارادے سے واقف ہوں. پھر نماز سنت شروع کی. آج بھی وہ محراب ہے, اللہ آپ کو توفیق دے اس کا بوسہ لینے کی, جہاں سر رکھا سنتی نماز کے سجدے میں. عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار پیشانی میں اس جگہ ماری جہاں صفین میں تلوار لگ چکی تھی. زخم اتنا تھا کہ فرق مبارک پھٹ گیا. اپنے امامے کے پیچ کھول کے علی نے سر کو باندھا. اپنے بیٹے حسن سے کہا قدم بنی الصلاۃ, بیٹا نماز جماعت پڑھاؤ. خود بیٹھ کے نماز پڑھی. اب جو قاتل پکڑ کے لایا جاتا ہے تو اپنی بیٹیوں کا بھیجا ہوا شربت دودھ کا اپنے قاتل کو پلاتے. اللہ اکبر.
بس لے جائے جانے لگے. راوی نے لکھا کہ مولا علی 2-4 قدم تو چلے مگر چل نہ سکے. حسن نے پکڑا ہوا ہے, حسین نے پکڑا ہوا ہے, غازی نے پکڑا ہوا ہے, محمد حنفیہ ساتھ ہے, عون ساتھ ہے, جعفر ساتھ ہے, عبداللہ ساتھ ہے, بیٹوں نے پکڑا ہوا ہے, اصحاب نے پکڑا ہوا ہے, مگر میرا مولا چند قدم چل کے جا نہ سکا. ایک گلیم منگوائی گئی, ایک تخت منگوایا گیا, میرا مولا تخت پہ رکھا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا زخم تو ایک لگا اور گھر نہ آ سکے, ذرا کربلا میں آئیے, یہ 1900 زخم ہے اور حسین وداع آخر کے لیے چل کے جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آخری جملہ, التماس دعا, آخری جملہ. جب قریب خانہ پہنچے, قریب خانہ پہنچے, میرے مولا نے اسبغ ابن نباتہ وغیرہ جو اصحاب ساتھ تھے, حذیفہ یمان وغیرہ, سب سے کہا کہ تم ذرا چلے جاؤ, تم میرے گھر کے قریب نہ ہو, میرے دروازے کے قریب تم نہ رہو, میرے اصحاب چلے جاؤ. حسن و حسین نے وجہ پوچھی, بابا یہ تو آپ کے نیک اصحاب ہیں, آپ کے حجرے میں آنا جانا رہتا ہے ان کا, آج منع کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جب ہم دروازے پہ پہنچیں گے میری یہ حالت دیکھ کر زینب کے بہن نکلیں گے, ام کلثوم روئیں گی, میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میرے نیک اصحاب کے کانوں پر میری بیٹیوں کی رونے کی آواز آئے, میں کہوں گا مولا یہ کربلا میں آئیے, یہ کوفہ میں آئیے, یہ شام میں آئیے, ہزاروں کا مجمع ہے, زینب کا سر کھلا ہے, ام کلثوم کا سر. ماتم علی. مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا, مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا, مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا, مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا, جو نبی کا جانشین تھا گولی مارا گیا, مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا, جس کی آمد کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی, جس کی آمد کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی, حالت سجدہ میں اس کا خون مسجد میں بہا, مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ صدا, مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی
خوشیاں مناؤ قتل حیدر ہو گئے خوشیاں مناؤ قتل حیدر ہو گئے خانہ زہرا میں لیکن آج ہے ماتم بپا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ سزا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ سزا کس طرح زینب نے سن لی یہ قیامت کی خبر اس طرح زینب نے سن لی یہ قیامت کی خبر حوصلہ بی بی کو کوئی دینے والا بھی نہ تھا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ سبا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ سزا انبیاء نوحہ گناہ ہے روتے ہیں جن و بشر انبیاء نوحہ گناہ ہے روتے ہیں جن و بشر جا رہا ہے آج دنیا سے علی شیر خدا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ سزا مسجد کوفہ سے لوگوں آ رہی ہے یہ سزا علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا علی مولا حیدر 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 مولا علی مولا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجد میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجد میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجد میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجد میں شیر خدا خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا قتل ہوئے سجد میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجد میں شیر خدا غم سے ہے زینب نڈھال سے ہے زینب نڈھال کھول دیے سر کے بال کھول دیے سر کے بال کہتی ہے یہ پرملال کہتی ہے یہ پرملال دیکھو تو بابا کہاں دیکھو تو بابا کہاں دیتے ہیں جبریل یہ کیسی ندا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آگ پر ہے جل وگر کہتے
رہتی ہے سر پیٹ کر پھٹتا ہے میرا جگر کوئی تو لائے خبر گھر میں خدا کے یہ ستم کیا ہوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا دیکھو تو حسنین جاؤ بابا کو گھر میں تو لاؤ کیسا لگا سر پگاؤ مجھ کو خدا را بتاؤ پوچھو تو اللہ سے ہوگی شفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا نشتر غم دل پہ کھائے نشتر غم دل پہ کھائے دوڑ کر حسنین آئے دیکھا جب حال ہائے خون میں غابہ نہائے فرش سے تارش ہے میں شر بپا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا ہائے قیامت ہوئی ہائے قیامت ہوئی ایک ستم کی چلی مارا علی ولی گریا ہے روح نبی کیسی لینے کی جولو جفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا اے میرے زخمی امام اے میرے زخمی امام تم پہ درود و سلام خوب کی تبلیغ عام دے دیا قاتل کو جان ہوگا نہیں سیسا کوئی پیشوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے مسجد
سے اونچی لہو کی دھار ہے کے لیے پیامبر کے لیے آماد پیامبر کے لیے آماد پیامبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے کا مکان رات کا آباد کا حق کا مکان صبح کو جڑی ہوئی سرکار ہے زخم سر سے بہ کے خون زخم سر سے بہ کے خون کہہ رہا ہے زخم سر سے بہ کے خون زخم سر سے بہ کے خون دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے کلام اللہ